بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جلدی سے اپنی بڑی سی ساگ سے لدی ہوئی ٹوکری سر پر اٹھائے بھاگتی جا رہی تھی۔ میں اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ ہی تیز سے بھاگنے کا کہتی جا رہی تھی، مگر وہ چھوٹے تھے اس لیے اتنا زیادہ تیزی سے نہیں بھاگ سکتے تھے۔ بار بار وہ کسی نہ کسی پتھر یا ٹھوکر لگنے سے زمین پر گر جاتے، جس کی وجہ سے ان کے ماتھے اور کونیوں پر کافی خراشیں آ چکی تھی۔ میں اس وقت اس حالت میں نہیں تھی کہ ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھا کر بھاگ سکتی، کیونکہ ایک تو میرے سر پر بھاری ٹوکری تھی، دوسرا پیچھے لگا وہ گڈریا جس کے ساتھ ہی وہ بھیڑوں کا جھنڈ تھا۔ وہ گڈریا مجھ سے وہ ساگ کی ٹوکری لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بھیڑوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور اب مجھ اکیلی عورت کے پاس اتنا بہت سارا ساگ دیکھ کر وہ سارے کا سارا مجھ سے مفت میں چھیننا چاہ رہا تھا۔ میں کسی صورت اپنی محنت سے جمع کیے ہوئے ساگ کو اس مفت خور گڈریا کو نہیں دینا چاہتی تھی، جو مجھے اس ساگ کے بدلے ایک ڈھیلا نہیں دے رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے 2 5 سال کے بہن بھائی بھی بھاگ رہے تھے، جن کو میں ہر وقت اپنے ساتھ ہی کام پر جاتے ہوئے رکھتی تھی، کیونکہ وہ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے کہ اکیلے رہ سکتے۔ آج کل تو اس علاقے میں چھوٹے بچوں کو اغوا کرنے کے واقعات بھی اس قدر بڑھ چکے تھے کہ میرا دل کسی صورت ان کو یوں اکیلا چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ میری تو کل کائنات یہ دونوں تھے جن میں میری جان بستی تھی۔ میرا اپنی اس اجڑی ہوئی زندگی میں ان دونوں کے سوا اب کوئی نہ بچا تھا، اس لیے یہی میرا سب سے قیمتی سرمایہ تھے۔ میں ان دونوں کو اپنی نظر سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ اب بھی میرے ساتھ ہی بھاگتے ہوئے میرے دونوں بہن بھائی جب کبھی لڑکھڑا کر گرتے تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا، مگر میری اس وقت سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ اپنے سر پر رکھی ٹوکری بھی اس چور گڈریا سے بچانی تھی۔ اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے بھیڑوں کے جھنڈ بھی جب میرے پاس وہ تازہ ساگ دیکھتے تو آوازیں نکال کر بھاگنے لگے تھے۔ اس گڈریا کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جو وہ اپنی بھیڑوں کو مارتا اور انہیں مزید تیزی سے میری طرف بڑھنے کا حکم دیتا۔ میں نے اس گڈریا کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سی شیطانی چمک بھی دیکھی تھی۔ وہ مسلسل میرے وجود پر نظریں گھماتا جا رہا تھا۔ بھیڑوں کی وجہ سے وہ ان کو چھوڑ کر جھنڈ سے تو نہیں نکل سکتا تھا، مگر اس شیطان صفت آدمی نے اپنی ساری بھیڑوں کو میرے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ خود آرام سے چلتا ہوا میرے پاس آ رہا تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو اپنی چھاؤں میں لے کر کھڑی تھی، یوں کہ میری چادر کے پلو کے نیچے وہ دونوں چھپ سے گئے تھے۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ ان دونوں کی فکر تھی، اور اس ساگ کو بچانا تھا جس کو بیچ کر بچوں کے لیے کھانے کو کچھ خریدنے کی ماری تھی، اور ان دونوں نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آج قسمت سے مجھے ایک کھیت نظر آیا تھا جس میں پالک کا تازہ ساگ دیکھتے ہی میں فوراً اپنی ٹوکری میں ڈالتی گئی اور وہاں سے نکلی، مگر میری یہ خوشی کچھ وقت کے لیے ہی تھی۔ جب مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک گڈریا جس کے پاس بھیڑوں کا ایک جھنڈ تھا، وہ میرے پاس اتنا بہت سارا ساگ دیکھتے ہی مجھ پر جھپٹنے لگا تھا۔ یہ تو میں نے پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا اور جلدی سے اپنے بہن بھائی کو اپنے آگے چلنے کا کہہ کر تیزی سے چلنے لگی۔ بھاگتے ہوئے میں اس کھیت سے تو کافی دور نکل آئی، مگر وہ گڈریا میری جان کسی صورت نہ چھوڑ رہا تھا۔ مجھے اب جا کر سمجھ آیا تھا کہ یہ ساگ تو بس ایک بہانہ تھا۔ بھیڑوں کو تو وہ گھاس کہیں سے بھی کھلا سکتا تھا، اصل میں اس کی اپنی رال ٹپکنے لگی تھی۔ مجھے اس سنسان راستے پر اکیلا دیکھ کر وہ اتنا گھٹیا تھا کہ اس نے اتنا بھی لحاظ نہ کیا کہ میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں۔ وہ ان کی موجودگی میں ہی مجھے ہوس بھری نظروں سے گھورتے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ ایک دم سے وہ گڈریا میرے عین پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے جب اس کو اپنے اتنے قریب کھڑا محسوس کیا تو سب کچھ چھوڑتی اپنی ٹوکری اور بچوں کو لے کر بھاگنے لگی، مگر ایک دم سے اس غلیظ گڈریا نے میری چادر اپنی مٹھی میں کھینچی، جس کی وجہ سے میں رک گئی۔ میرا چہرہ خوف سے پیلا پڑنے لگا تھا، مگر اس وقت مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ میں نے اس گڈریا سے اپنی چادر کھینچی، جس کے نتیجے میں وہ ایک دم چر کی آواز کے ساتھ بیچ میں سے پھٹ گئی تھی۔ چادر کا کچھ حصہ پھٹنے کی وجہ سے اس گڈریا کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی چادر کے ایسے پھٹ جانے کی وجہ سے کافی عجیب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے میرے کچھ بال اور گردن نظر آ رہی تھی، مگر میں نے وہ ٹوکری سر سے اتار کر اپنے آگے کی طرف پکڑ لی تھی، جس کی وجہ سے میری گردن کافی چھپ گئی تھی۔ میں ان بھیڑوں کو ایک طرف دھکا دیتی بیچ سے اپنے بہن بھائیوں کو
لے کر نکلی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ گڈریا کبھی میرے پیچھے اپنی بھیڑوں کو چھوڑ کر نہیں آنے والا۔ وہ شکل اور حلیے سے ہی ایک غریب انسان لگ رہا تھا۔ یہ تو جب اس نے ایسی ویران جگہ پر ایک بے سہارا لڑکی کو اکیلا 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ جاتا دیکھا تو اس کے اندر کا حیوان جاگ اٹھا تھا اور وہ میرے پیچھے پاگلوں کی طرح ٹوٹ پڑنے کو تیار تھا۔ یہ تو شکر تھا اب میں اس گڈریا سے اپنی عزت اور بچوں کی جان بچاتی نکل آئی تھی، مگر اب جب اس راستے کو دیکھا تو گڑبڑ کا احساس ہوا، کیونکہ بھاگنے کے دوران تو میں آس پاس سے بے خبر دوڑتی جا رہی تھی۔ اب جب ایک جگہ رک کر سانس لینے کے لیے بیٹھی تھی تو اندازہ ہوا کہ یہ علاقہ تو مجھے بالکل انجانا سا لگ رہا تھا۔ میں آج تک کبھی یہاں پر نہ آئی تھی، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ اس گڈریا سے جان بچانے کے چکر میں مجھے یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ شام ہو چکی تھی اور اندھیرا اپنے پر پھیلانے لگا تھا۔ میرے بچے بھی اب پیاس بھوک کی وجہ سے رونے لگے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ فکر نہ کرو بچوں، میں یہاں سے نکلتے ہی تم لوگوں کے لیے کچھ مزیدار کھانے کے لیے کچھ لیتی ہوں۔ میں یہ سب ان دونوں کو اس وقت بہلانے اور چپ کرنے کے لیے کہنے لگی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اس اندھیرے میں مجھے کچھ نہیں ملنے والا، اوپر سے میرے پاس کھانا خریدنے کو ایک ڈھیلا بھی نہیں تھا۔ میں نے جب یہ ساگ اس کھیت سے جمع کیا تو کس قدر خوش تھی کہ آج اس کو بیچ کر ان بچوں کو مزے کا کھانا اور دودھ پلاؤں گی، مگر میری خوشی پر تو اس گڈریا نے ایسی اوس ڈالی تھی کہ مجھے ایک عجیب سنسان سے علاقے میں لا کر چھوڑ دیا۔ وہ خود تو کمبخت نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، مگر مجھے اکیلی لڑکی کو 2 بچوں سمیت ایسے ویران علاقے میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو یہاں پر بھی کچھ پودے تھے جن کے آس پاس جھاڑیاں تھیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ایک جنگل تھا، مگر یہاں پر لوگوں کے گزرنے کے لیے ایک راستہ سا بنایا گیا تھا جہاں پر کوئی جھاڑی نہ تھی۔ میں سوچے جا رہی تھی اس رات کے وقت اب میں کہاں رہوں گی، کیونکہ اب تو جو بھی تھا میں صبح ہونے سے پہلے اس جگہ سے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ یہاں پر تو اندھیرا ہی اندھیرا چھا چکا تھا۔ یہ علاقہ گاؤں سے کافی آگے تھا، جس کی وجہ سے ادھر لائٹ کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ شاید ابھی ادھر لوگ آباد نہیں ہوئے تھے، مگر یہ جنگل میں بنائے گئے راستے کو دیکھ نہ جانے کیوں ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی نہ کوئی تو آتا جاتا ہوگا۔ یہ ایسے خود بخود تو اتنا صاف راستہ نہیں بن سکتا تھا، وہ بھی جنگل میں تو ہرگز نہیں۔ یہ دونوں بچے بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپی آپ کھانا کب لائیں گی، ہم دونوں کو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ابھی چھوٹے ہونے کی وجہ سے ناسمجھ تھے، اس لیے میری آنکھوں میں چھائے خوف اور بے بسی کو سمجھ نہ سکتے تھے۔ میں تو بس ایک طرف کونے میں ان معصوم بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، تاکہ اگر کوئی آدمی یہاں سے اس راستے سے گزرے بھی تو مجھ پر یا ان بچوں پر اس کی نظر نہ پڑے، کیونکہ اب تک میری زندگی میں جتنے بھی مردوں سے واسطہ پڑا تھا وہ سب کے سب خود غرض ہی تھے، ہر ایک کو بس اپنی ضرورت کی پڑی ہوتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے کافی مشکلوں سے اپنی عزت کو اس گھٹیا انسان سے بچایا تھا، اب تو پھر رات کا سناٹا ہر طرف چھا گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ادھر سے نکلنے کا راستہ تک نہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے میں اگر کسی آوارہ بدماش کی نظر مجھ پر پڑتی تو میں خود کو اس کے چنگل سے ہرگز نہ بچا سکتی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی رہوں، مگر ان بچوں نے بار بار مجھ سے کھانے کی فریاد کر کے مجھے اٹھنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ میں ان کے معصوم روتے ہوئے چہرے نہیں دیکھ پا رہی تھی، جو کہ بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر روتے جا رہے تھے۔ مجھے اپنی بھوک کی ذرا برابر فکر نہ تھی، حالانکہ میں نے 2 دن سے ایک دن کا اپنے پیٹ میں نہ ڈالا تھا۔ بچوں کو تو پھر کچھ نہ کچھ کر کے کھلا پلا دیا کرتی تھی، مگر اپنی مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں 18 سال کی جوان لڑکی ہونے کے باوجود ایک ڈھانچہ لگتی تھی۔ میرا جسم مسلسل محنت اور بھوکا رہنے کی وجہ سے کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس غربت نے مجھے اور میرے بچوں کو بدحال کر ڈالا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میری چادر اس غلیظ گڈریے نے بری طرح سے کھینچ کر پھاڑ دی تھی، جس سے میرا وجود دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس تو کوئی فی الحال دوسری چادر بھی نہ تھی جس سے میں خود کو اچھے سے ڈھانپ سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک جگہ ٹک کر بیٹھی تھی، ورنہ اپنے 2 معصوم بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ کر میرا ارادہ اس ساگ کو ابالنے کا تھا تاکہ وہی ان دونوں کو کھلا سکوں، مگر اس کے لیے مجھے پانی اور لکڑیوں کی ضرورت تھی تاکہ آگ جلائی جا سکے۔ مجھے اس کام کے لیے سامنے جنگل میں جانا پڑتا، مگر اپنی پھٹی چادر کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ اگر وہاں پر کوئی آدمی ہوا اور اس نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو میں کیا کروں گی، کیسے خود کو چھپاؤں گی۔ میرے ذہن میں مرد کو لے کر چاہ کر بھی کوئی اچھا خیال نہیں آتا تھا،
کیونکہ میرا واسطہ بدقسمتی سے ایسے آدمیوں سے ہی پڑا تھا، مگر اب بچوں کو مزید بھوک کی وجہ سے روتا دیکھ کر میں بے بس ہو چکی تھی۔ میں ان کو اپنے ساتھ ہی لیتی اٹھی، کیونکہ ادھر جنگل سے باہر ان کو اکیلا چھوڑ کر جانا بے وقوفی تھی۔ میں نے ان دونوں کو خاموشی سے اس صاف ستھرے راستے پر چلنے کا کہا تاکہ ان کی ہلکی سی بھی آہٹ نہ آئے۔ کیا پتا یہاں اس سنسان جگہ پر کوئی جانور موجود ہو جو انسانوں کی بو سونگتے ہمیں جھپٹنے کو تیار ہو جائے۔ وہ بیچارے بھی میرے ایک مرتبہ پیار سے سمجھانے سے ہی خاموش ہو چکے تھے۔ ضد کرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہ تھا، بچپن سے ہی وہ اپنی ماں کو ایسے خوار ہوتا دیکھتے رہے تھے۔ یہ بھوکا پیاسا سا رہنا تو ہماری زندگی کا حصہ تھا۔ اس سب کے باوجود میں پوری کوشش کرتی کہ کبھی ان کو بھوکا نہ رکھوں۔ چند پیسوں کے لیے اکثر میں بھاری سے بھاری سامان بھی مزدوروں کے ساتھ اٹھا چکی تھی تاکہ یہ بچے بھوکے نہ سوئیں۔ قدرتی طور پر میرے دونوں بہن بھائی کبھی بھی مجھ سے کسی بات کے لیے ضد نہ کرتے تھے، مگر آج چونکہ ان کی حالت بھوک سے حد سے زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس لیے وہ تڑپتے ہوئے مجھے بار بار کھانے کا کہہ رہے تھے۔ میں کافی احتیاط سے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لگائے چلتی جا رہی تھی۔ ہر قدم میں پھونک پھونک کر لے رہی تھی تاکہ میرے قدموں کی آواز نہ پیدا ہو۔ جنگل کا یہ راستہ کافی صاف تھا، اس وجہ سے چلنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو رہا تھا۔ میں بس اسی بنائے گئے راستے پر چلتی جا رہی تھی کہ ایک دم سے مجھے رکنا پڑا، کیونکہ آگے ایک بڑی سی جھیل دکھائی دی جس کے پاس ہی ایک لکڑی کا چھوٹا سا پرانا ہٹ بنا ہوا تھا۔ اس جھیل میں مجھے 14ویں کے چاند کا پورا عکس واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک دم اس لکڑی کے چھوٹے سے ہٹ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ نہ جانے اس میں کون موجود ہوگا، کیونکہ مجھے اس میں سے روشنی نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا تاکہ کچھ لکڑیاں اکٹھی کر سکوں۔ مجھے آگ جلا کر ساگ ابالنے کے لیے ایک پیالے کی بھی ضرورت تھی، مگر اس جنگل میں ایک پیالہ ملنا ناممکن سی بات لگ رہی تھی، کیونکہ اس ہٹ کے اندر جانے کا سوچ کر ہی مجھے ہول اٹھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو ایک درخت کے پاس ہی بٹھا دیا تھا اور خود آس پاس جھاڑیوں سے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرفی پتھروں کی مدد سے ان لکڑیوں کو آگ لگائی، جس کی حرارت سے میرے بچے گرم ہو رہے تھے، ورنہ یہاں اس جنگل میں تو عجیب قسم کی سردی چھائی ہوئی تھی۔ میں خود ٹھٹر کر رہ گئی تھی اس ٹھنڈ کی وجہ سے، اس لیے کچھ دیر آگ کے آگے بیٹھ کر اپنے ہاتھ گرم کرنے لگی۔ میں بار بار اس لکڑی کے ہٹ کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے کافی دیر گزرنے کے باوجود مجھے کوئی آہٹ یا آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اگر اس ہٹ میں روشنی جل رہی تھی تو ضرور اس میں موجود شخص جاگ رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے تو میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں جا کر اس ہٹ میں سے کوئی برتن وغیرہ تلاش کر لیتی، مگر اب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب کچھ آواز نہ آئی تو ان بچوں کو آگ کے پاس ہی بیٹھتا رہنے کا کہتی اٹھی۔ مجھے یہ تسلی تھی کہ اس آگ کی وجہ سے کوئی جنگلی جانور ہمارے پاس نہیں آ سکے گا۔ اسی وجہ سے میں ان بچوں کو اس دہکتی ہوئی آگ کے پاس نہ اٹھنے کا سختی سے کہہ کر گئی۔ میں نے احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے اس ہٹ کی پچھلی طرف چلنا شروع کیا۔ وہاں پر بھی ایک کھڑکی تھی جس کے آگے پردے گرائے گئے تھے۔ مجھے اندر سے کچھ خاص دکھائی نہ دے رہا تھا، مگر اندر چھایا سناٹا محسوس کر کے میں نے ذرا سی ایک آنکھ بند کی اور ایک کونے سے جہاں سے پردہ ہٹا ہوا تھا جھانکا تو اندر کسی کو موجود نہ پا کر حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب اندر کوئی موجود نہ تھا۔ یہ ہٹ جس کسی کا بھی ہوگا تو وہ اس وقت شاید کہیں گیا ہوا تھا۔ میں اپنی تسلی کر لینے کے بعد اس ہٹ کے دروازے کی جانب آئی جو کہ حیرت انگیز طور پر کھلا ہوا تھا۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اب مجھے کافی دھکے لگا کر اس دروازے کو کھولنا پڑے گا یا پھر کھڑکی توڑ کر اندر گھسنا ہوگا، مگر شکر تھا کہ ایسی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا شاید غلطی سے دروازہ بند کرنا ہی بھول گیا تھا، ورنہ اس زمانے میں کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ ایسے جنگل میں باہر جاتے وقت اپنے ہٹ کا دروازہ کھلا چھوڑ جائے، کیونکہ آس پاس سے ہی کوئی بھی خونخوار جانور اس ہٹ میں آسانی سے گھس سکتا تھا۔ میں نے اس ہٹ میں گھسنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بڑا سا ڈنڈا پکڑ رکھا تھا تاکہ اگر کوئی جانور یا انسان اس ہٹ میں چھپا بھی ہو تو میں اپنے آپ کو اس حملے سے بچا سکوں۔ میں بہت چوکنا ہو کر اندر قدم رکھ رہی تھی تاکہ ہر طرح کے بھیڑیے سے خود کو بچا سکوں، مگر جب پورے ہٹ میں نظر دوڑانے کے باوجود بھی کوئی دکھائی نہ دیا تو میں نے اب کچھ مطمئن ہو کر اس ہٹ کا جائزہ لیا تو وہاں پر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا تھا اور ایک اوپن کچن تھا جہاں پر چولہا اور کچھ برتن وغیرہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اس کمرے کے کھلے دروازے سے جھانکا تو وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ میں بس جلدی سے ادھر سے کوئی لوہے کا برتن لے کر نکلنے لگی، کیونکہ اگر اس ہٹ کا مالک یہاں آ جاتا اور مجھے ایسے اپنی جگہ پر گھسے پکڑ لیتا تو یہ میرے لیے خطرے کی بات تھی۔
میں اس برتن کو لے کر نکلی اور جلدی سے اس جھیل کے پاس جا کر اس میں پانی بھرا اور لکڑیوں کے اوپر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ساگ ابلنے لگا تھا۔ میں نے ان دونوں بچوں کو جلدی سے وہ ساگ کھلایا، جس کو ان دونوں نے کافی مزے لے کر کھایا تھا۔ وہ اس ساگ کی کافی تعریف کیے جا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر ابلے ہوئے ساگ کی اتنی تعریف کیوں کر رہے تھے، جس میں نہ تو نمک تھا نہ ہی کوئی مسالہ تھا۔ میں نے تو اب تک ساگ ذرا سا بھی نہ چکھا تھا، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ دونوں بچے پیٹ بھر کر کھا لیں۔ اگر ساگ نہیں بھی بچتا تب بھی میرا پیٹ یہی سوچ کر بھر جانا تھا کہ ان معصوم بچوں کا پیٹ بھر چکا تھا۔ جب ان دونوں نے ساگ کھا لیا تو سکون سے ایک طرف اکٹھی ہو کے سوکھی گھاس پر سر رکھتے سونے لگے تھے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ مجھے بھی اب بھوک کا احساس ہونے لگا، تو ذرا سا اس برتن سے ڈھکن ہٹایا تاکہ اگر ساگ بچا ہو تو کھا لوں، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ ساگ تو اتنے کا اتنا ہی تھا، اس میں سے ذرا سا بھی کم نہ ہوا تھا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے اپنے بچوں کو تقریباً سارا ساگ کھلایا تھا، تو اب یہ اتنا سارا کیسے آ گیا؟ مجھے کچھ تو عجیب لگا تھا، مگر اس وقت بھوک اس قدر زوروں کی لگی ہوئی تھی کہ میں نے مزید ساری سوچوں کو ایک طرف کیا اور ساگ کھانا شروع کیا۔ ساگ کھاتے ہی مجھے پھر سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، جس کی وجہ سے میرے گلے میں ایک پھندا سا اٹک گیا اور میں زور زور سے کھانسنے لگی تھی۔ میں نے ان بچوں کو نیند خراب نہ ہونے کے لیے جلدی سے جھیل کی دوسری طرف دوڑ لگائی اور میں اس پانی کو لیتی جلدی سے پینے لگی تاکہ میرے گلے میں جو ساگ اٹک گیا تھا وہ نیچے جا سکے۔ کچھ دیر بعد جب حالت درست ہوئی تو اس ساگ کے برتن کی طرف گئی۔ وہ ساگ اس قدر لذیذ تھا کہ کوئی حد نہ تھی، جبکہ میں نے تو اس میں کچھ بھی نہ ڈالا تھا۔ میں نے آج سے پہلے اتنا مزیدار ساگ واقعی میں کبھی نہ چکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں دیسی گھی ڈال کر خوب بھون کر پکایا گیا ہو۔ میں نے اس جھیل کی طرف دیکھا جس کا پانی بھی کافی میٹھا تھا۔ مجھے یہاں پر کچھ تو پراسرار لگا۔ میرے ساتھ ایک کے بعد ایک عجیب پراسرار واقعات ہونے سے میرے اندر خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ میں اب اتنی ڈر گئی تھی کہ وہ ساگ کھانے سے بھی ڈر رہی تھی، مگر پھر پیٹ کی بھوک سے بے حال ہوتے آخرکار اللہ کا نام لیتی کھانے لگی۔ میں نے جب اچھا خاصا ساگ کھایا تو تب بھی اس برتن سے ساگ کم نہ ہوا تھا۔ میں نے وہ برتن ایک طرف رکھا اور اسی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ پیٹ بھرتے ہی مجھ پر بھی نیند غالب آنے لگی تھی، مگر میں کسی صورت بھی نہیں سو سکتی تھی، کیونکہ اس وقت جنگل میں اپنے 2 بچوں کو لے کر بیٹھی تھی، جس کے بارے میں ابھی کچھ نہ جانتی تھی اور نہ ہی کوئی راستہ معلوم تھا۔ میں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے زبردستی اپنی آنکھیں کھولے بیٹھی تھی تاکہ میری آنکھ نہ لگے، مگر کچھ ہی دیر بعد جب تیز ہوائیں چلنے لگی تو میری آنکھوں سے نیند بھگ سے اڑ گئی۔ آس پاس درخت اور جھاڑیاں تیزی سے ہلنے لگے تھے، جس کی وجہ سے میرے آگے لگی وہ آگ چند لمحوں میں بجھ گئی تھی۔ اب تک تو اس آگ کی وجہ سے مجھے حوصلہ تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں کم از کم اس جنگل میں موجود جانوروں سے تو محفوظ تھی، مگر اب اس تیز آندھی کی وجہ سے تو جیسے میرے اندر خوف بڑھنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی چاند کی روشنی بھی مدھم پڑنے لگی، کیونکہ کالے گہرے بادل ہر طرف چھانے لگے تھے، جس سے ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ دونوں بچے بھی اس خراب موسم کی وجہ سے جاگ گئے تھے اور میری چادر میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اس خطرناک موسم نے ان کو بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ میری چادر تو پہلے ہی پھٹی ہوئی تھی، میں کیسے ان دونوں کے اوپر سایہ کرتی؟ اب تو بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی، جس کو دیکھ کر میرا سانس خشک ہونے لگا تھا۔ میں وہاں سے جانے کے لیے اٹھی اور ساتھ میں اس ساگ کے برتن کو بھی اٹھایا، مگر سامنے کھڑے ایک آدمی کو دیکھ کر اس سنسان جنگل میں میری دل خراش چیخ نکل گئی۔ وہ آدمی شکل سے مجھے کوئی درویش لگا تھا، جس نے سفید رنگ کا ایک لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سرخ آنکھیں مزید نمایاں ہو رہی تھیں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک مشل پکڑی دیکھی جو کہ حیرت انگیز طور پر اتنی تیز آندھی طوفان کے باوجود بجھ نہیں رہی تھی۔ میں اس مشل کی روشنی کی وجہ سے ہی اس آدمی کی شکل دیکھ پا رہی تھی، جس کی عمر مجھے 30 سال کے لگ بھگ لگی تھی، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کا رعب اور دبدبا تھا، جس نے مجھ پر ایک دہشت سی طاری کر دی تھی۔ میں ان بچوں کو بھی اپنے قریب ہی کھڑا کیے ہوئے تھی، کیونکہ وہ اس خراب موسم کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ میں بھی بس اس جگہ سے جانا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ طوفان اب شدت اختیار کر چکا تھا، مگر سامنے کھڑا آدمی مجھے ہی گھورے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ ایک تو ہوا سے میری چادر ٹک نہیں رہی تھی، دوسرا اس سامنے کھڑے آدمی نے الگ راستہ روکا ہوا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ سامنے کھڑے آدمی سے پوچھوں کہ وہ کون ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ یہاں کے راستے جانتے ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم یہاں اس جگہ پر کیا کرنے آئی ہو؟
تو میں نے اس کو صرف اتنا بتایا کہ میں یہاں راستہ بھٹک گئی تھی اور اب رات کے وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے جاؤں. تو اس نے پہلے تو کچھ دیر مجھے دیکھا. میں اس کے دیکھنے سے کام کر رہ گئی تھی کیونکہ اسی وقت ہوا کی وجہ سے میری پھٹی ہوئی چادر لہرائی جس سے میری سرخ و سفید گردن اس آدمی کے سامنے عیاں ہو گئی. مگر میں نے لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنی چادر کو پھر سے سختی سے تھاما. اس آدمی نے مجھے کہا کہ اس وقت تو رات بہت ہو چکی ہے اور اوپر سے طوفان بھی ہے, تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ میرے اس ہٹ میں آ کر رک جائیں. میں اس آدمی کی یہ بات سننے سے ہی انکار کرنے لگی کیونکہ میں کیسے اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس جوان جہان آدمی کے ہٹ میں رہ سکتی تھی. اگر خدا نخواستہ یہ آدمی کوئی غلط حرکت کر دیتا تو میں کیسے اپنی اور اپنے بہن بھائیوں کی جان بچا سکتی. میں نے انکار ہی کیا تھا کہ ایک دم اسی وقت تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جس نے لمحوں میں مجھے بھگو کر رکھ دیا تھا. بے بسی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ اب اتنی رات کو کہاں جاؤں گی. اس آدمی نے میری ایسی حالت دیکھی تو کہنے لگا کہ آپ بے فکر ہو کر اس ہٹ میں رہ سکتی ہیں. میں ویسے بھی اس طوفانی رات میں یہاں اندر نہیں سوتا بلکہ ساری رات حصار باندھتا ہوں. آپ چاہیں تو بے شک اندر سے کنڈا لگا دیں مگر اتنی رات میں ان 2 معصوم بچوں کو خوار نہ کریں. میں نے اس آدمی کی بات سن کر ان دونوں بچوں کو دیکھا جو کہ اب ٹھنڈ کی وجہ سے نیلے پڑنے لگے تھے. اگر یہ مزید کچھ دیر باہر اس طوفانی ٹھنڈ میں رہتے تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا. یہ خیال ہی میری روح جھنجھوڑ گیا تھا کہ میری کل کائنات کو میری وجہ سے ذرا سی بھی تکلیف پہنچے. اس لیے میں نے منٹوں میں آج کی رات اس ہٹ میں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا. مگر اپنے سامنے کھڑے اس درویش آدمی کی نظریں اپنی گردن کی طرف ہی دیکھ کر خوف سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے. میں ہٹ کے اندر گئی ہی تھی کہ پیچھے سے اس آدمی نے آواز لگائی کہ کمرے میں ایک چادر پڑی ہے, وہ چاہیں تو آپ اوڑھ سکتی ہیں, اس سے سردی نہیں لگے گی. میں نے اسپات میں سر ہلایا اور بچوں کو لیتی ہٹ میں آ گئی اور داخلی دروازہ اچھے سے بند کر کے لاک کر دیا تھا. اس ہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ یہاں پر آتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا. میں بچوں کو بستر پر لٹا کر مڑی تو میری نظر ایک سٹول پر پڑی جہاں پر وہ سفید ہی رنگ کی چادر پڑی تھی. مجھے ٹھنڈ واقعی بہت زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ یہ چادر تو خود کو اپنے بچوں کو چھپاتے ہوئے بھیگ گئی تھی. میں نے فوراً سے وہ چادر اپنے وجود پر اوڑھی تو اچانک سے میرے پورے جسم میں گرمائش آ گئی. اس درویش نے سچ کہا تھا کہ میں اس چادر کو لیتے ہی ٹھنڈ محسوس نہیں کروں گی. مجھے اس آدمی کی نظروں کی تپش اب بھی محسوس ہو رہی تھی. پہلی مرتبہ کسی آدمی کی نظروں میں اپنے لیے ہوس کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ محسوس کیا تھا جس کی وجہ سے میرا دل کافی تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا. وہ آدمی میری سرخ و سفید گردن کو مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا جس سے میرے وجود میں عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا. پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ مجھے اچانک سے نیند آنے لگی تھی, حالانکہ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اس سنسان جگہ پر 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ نہیں لگنے دوں گی کیونکہ یہ مجھے کافی پر اسرار لگ رہا تھا. اوپر سے اس درویش کی باتیں کہ اس نے طوفان میں باہر بیٹھ کر حصار باندھنا ہوتا ہے. مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی. میرا نام ستارہ ہے اور میں ہر عام بندے کی طرح ایک ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. مگر یہاں اپنی زندگی میں مجھے شروع سے ہی ایک بات کافی دردناک لگتی کہ میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ایک یتیم والی زندگی گزارتی آئی تھی. میری ماں تو میرے 6 سال کے ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی جس کے بعد سے میں تو جیسے یتیم ہی ہو گئی تھی. میرا باپ ایک نشئی تھا جو کہ سارا دن باہر گزارتا تھا اور رات کو نشہ کر کے آتے ہی سو جاتا اور دن کے 12 بجے اس کی آنکھ کھلتی. اس کو کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی کہ میں زندہ ہوں یا مردہ, وہ بس اپنے نشے کی فکر میں ہلکان رہتا تھا. پورے علاقے سے وہ قرض لے چکا تھا جس کے بعد اب مزید نشہ کرنے کے لیے کوئی اس کو قرض دینے کے لیے راضی نہ تھا, جس کی وجہ سے اس کے اندر ہر وقت غصہ بڑھتا جا رہا تھا. اکثر وہ اپنا غصہ مجھے مار کر نکالتا تھا. ایک دن وہ اچانک سے گھر میں آیا اور اپنے ساتھ کچھ 3-4 آدمی لایا جن کو دیکھتے ہی میں ایک دم سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساتھ میں اپنے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی لے گئی کیونکہ وہ آدمی بھی شکل سے نشئی اور جواری لگ رہے تھے. میں ابھی کمرے کا دروازہ بند ہی کر رہی تھی کہ ان میں سے کسی ایک آوارہ کی نظر مجھ پر پڑی تھی. وہ میرے باپ کی عمر کا ہونے کے باوجود مجھے گھٹیا نظروں سے تاڑ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے فوراً دروازہ بند کر دیا. مگر پھر یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر ہونے لگا تھا. ہر آئے دن کسی نہ کسی بہانے سے ابا کے وہ نشئی دوست گھر آنے لگے تھے. ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس گھر میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی رہتی ہے. میں ابا سے کافی مرتبہ کہہ چکی تھی کہ آپ گھر میں ان آدمیوں کو نہ لے کر آیا کریں, مگر وہ اپنے نشے کی لت میں دھت مجھے بے عزت کر کے رکھتے تھے کہ میرے ہی گھر میں رہ کر اب تو مجھے بتائے گی کہ مجھے اپنے گھر میں کس کو لانا ہے اور کس کو نہیں. ایک دن رات کے وقت ابا گھر آئے تو وہ نشے میں تھے, مگر ان کے ساتھ موجود وہی غلیظ آدمی اس وقت نشے میں نہ تھا.
बल्कि अब्बा को उनके कमरे में चारपाई पर लिटाने के बाद सीधा मेरे कमरे की तरफ आने लगा था, जिसकी वजह से मैं खौफजदा होकर कमरे का दरवाज़ा सख्ती से बंद कर गई थी। मैं अपने दोनों बहन भाइयों को लेते अपने कमरे की खिड़की से निकल कर आई थी। मैं उसके बाद एक निहायत कच्चे इलाके में एक पुरानी सी झुग्गी में रहने लगी थी, जो कि फटी पुरानी थी। शायद यहाँ पर कोई इसीलिए नहीं रहता था क्योंकि ये झुग्गी रहने के काबिल ही न थी। वो जगह जगह से फटी हुई थी, जबकि उधर उस इलाके में बारिश अक्सर हो जाती थी। मगर मेरी मजबूरी थी कि मुझे हर सूरत इस झुग्गी में गुजारा करना था। उसके बाद अपने दोनों बहन भाइयों का पेट पालने की खातिर मैं रोज़ाना कोई ना कोई मजदूरी ढूंढने निकल जाती और साथ में उन दोनों को भी ले जाती, क्योंकि अपने बच्चों के मामले में मैं किसी पर भी भरोसा न करती थी। यूं एक दिन जब मुझे किसी खेत से ताज़ा साग मिला तो मैंने जल्दी से अपनी टोकरी में वो साग भरना शुरू कर दिया। मगर मेरी बदकिस्मती थी कि वहीं पर एक गुडरिये की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो अपने भेड़ों समेत मेरा पीछा करने लगा। काफ़ी मुश्किलों से उस गलीज गुडरिये से अपनी जान बचाई तो उस सुनसान जंगल में आ गई थी, जहां पर एक दरवेश से मेरी मुलाकात हुई और अब उसी के हट में मैंने रात गुजारी थी। अचानक से कुछ तेज आवाज से मेरी आंख खुली तो मैं खौफजदा होती एक झटके से उठ बैठी। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे, क्योंकि मैंने ख्वाब में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल देखी थी, जिसके मुंह से खून बह रहा था और उसके बाल काफी बिखरे हुए थे। वो मेरी ही तरफ खूंखार तेवर लिए बढ़ रही थी और मुझे इस हट में ही गला दबाने के लिए पहुंची हुई थी। वो एक ही बात कहे जा रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर पनाह लेने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, इन बच्चों का खून पी जाऊंगी मैं उस चुड़ैल के गला दबाने की वजह से सांस रोकता हुआ महसूस कर रही थी, मगर वो किसी सूरत मुझे नहीं छोड़ रही थी। मैंने जोर से चिल्लाकर उस चुड़ैल से अपनी गर्दन छुड़वाई और एक चीख मारती उठ बैठी। मेरा हाल काफी खराब हो गया था। मैं लंबे लंबे सांस लेती आसपास देखने लगी कि आखिर मैं कहाँ थी, क्योंकि गहरी नींद से जागने की वजह से मुझे बिल्कुल भूला हुआ था कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ। मगर जल्द ही उस हट की लकड़ी की दीवारें देखकर मुझे सब याद आ गया था, लेकिन मुझे अब तक इस ख्वाब ने खौफजदा कर रखा था। मैं जल्दी से उठी और बाहर खिड़की से झांका तो अभी तक आधी रात थी, मगर अब वो भयानक तूफान थम चुका था। मैंने कुछ आवाजें सुनी तो अपने ऊपर उस दरवेश की चादर दुरुस्त करती आहिस्ता से बाहर निकली। ये आवाज उसी दरवेश की थी, मगर वो मुझे आसपास दिखाई न दे रहा था। न जाने इतनी रात को वो कौन से मंतर पढ़ने में मसरूफ था कि उसको सोने तक का ख्याल न आया और ना ही उस तूफान से खौफ आ रहा था। मैं एक तरफ उस आवाज के ताक़ुब में चलने लगी तो सामने कुछ रोशनी दिखाई देने लगी। मैंने एक दरख्त के पीछे से छुपकर जरा सा सर निकाल कर देखा तो मेरे ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि सामने वही दरवेश एक जगह पर बैठा बहुत ही भयानक आवाज में कुछ पढ़ता जा रहा था और अपने सामने लगी आग में कुछ जड़ी बूटियां फेंक रहा था, जिसकी वजह से वो आग मजीद भड़क उठती। मुझे ये मंजर बहुत ही दिल दहला देने वाला लगा था। मेरे दिल की धड़कन खौफ के मारे बहुत तेज हो गई थी। उस दरवेश आदमी के इर्द गिर्द मुझे कुछ काले साए भटकते हुए नजर आ रहे थे, जो कि उसको कुछ न कुछ देते जा रहे थे। मैं समझ गई कि ये कोई अमल कर रहा था और इसके पास कुछ पुरस्कार मखलूक भी मौजूद थी, जो कि मुझे उसकी गुलाम लगी थी। मैं ये सब देखकर काफी डर गई थी कि कहीं ये कोई पुरस्कार आदमी तो नहीं था। मेरे जहन में बेसाख्ता वो चुड़ैल आई जो कि ख्वाब में मुझे इस हट में रात गुजारने पर खूंखार बनी मुझे मारना चाह रही थी, और उसकी गिरफ्त मुझे अब भी अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत हो, क्योंकि मेरी गर्दन दर्द कर रही थी। मैं जल्दी से वहां से गई और उस हट में आकर अपने बच्चों को जल्दी से जगाया ताकि उनको लेकर इस पुरस्कार हट से निकल सकूं। मुझे इस जगह से खौफ आ रहा था। अब तो चूंकि वो तूफान खत्म हो चुका था, इसलिए मैं एक पल के लिए भी इस जगह पर नहीं रुकना चाहती थी। कुछ देर बाद दोनों बच्चों को लेती मैं उस हट से निकल गई थी। मैं बार बार पलट कर देख रही थी कि कहीं वो दरवेश आदमी मुझे ऐसे यहाँ से भागता हुआ देखकर पकड़ न ले। मैं यही सोच रही थी कि बस जल्दी से इसी साफ सुथरे रास्ते पर चलती हुई इस जंगल से निकल जाऊं। जहां पर से चलते हुए मैं इस हट तक पहुंची थी, मगर मेरे पैरों के नीचे से जमीन तो तब खिसकी जब वो रास्ता मुझे कहीं नजर न आया। मैंने हर तरफ देख लिया, मगर झाड़ियां ही झाड़ियां मौजूद थी, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान हो गई। मैं यहाँ पर ज्यादा देर रुक भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे इस जगह से उस आदमी के अमल खत्म करने से पहले ही जाना था। इसलिए मैं बगैर सोचे समझे एक ही तरफ चलने लगी थी, क्योंकि मुझे तो इस जंगल में कोई रास्ता भी नहीं आता था। काफी ज्यादा चलने के बाद वो दोनों बच्चे मुझे रुक जाने का कहने लगे, क्योंकि वो थक चुके थे और अब मजीद चलने की हिम्मत न थी। मैं खुद भी अब काफी थक चुकी थी, इसलिए एक बड़े से पत्थर पर अपने बच्चों को लेकर बैठ गई थी। अचानक से मेरी नजर अपने ऊपर ली गई चादर पर पड़ी तो हैरान रह गई कि जल्दी जल्दी में मैं उस आदमी की चादर अपने साथ ले आई थी,
مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں اس ہٹ سے کافی آگے نکل آئی تھی۔ دونوں بچے میری گود میں سر رکھے دوبارہ سے سو چکے تھے، اس لیے میں کچھ دیر ادھر ہی بیٹھی رہی کیونکہ اب تو بس صبح ہونے والی ہی تھی، تو تب میں دن کی روشنی میں آسانی سے اس جنگل سے نکل سکتی تھی۔ مگر جب اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو میں ایک جھٹکے سے مڑی۔ سامنے ہی ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کون ہو تم بی بی، اور اس وقت ادھر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس عورت کی آنکھوں کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے پہلے کہیں دیکھ چکی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں موجود پر اسرار سی چمک دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی، جو کہ سر سے پیر تک مجھے عجیب سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو بس اتنا ہی کہا کہ میں یہاں جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں لینے آئی تھی اور اب رات ہونے کی وجہ سے صبح ہونے تک یہاں انتظار کر رہی تھی۔ اس کو میں نے یہ ہرگز نہ کہا تھا کہ میں جنگل میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ اگر اس نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو میں کیسے اکیلی عورت خود کو بچا سکوں گی؟ مگر جب اس عورت نے میری بات سنی تو مجھے کہنے لگی کہ اگر تم صبح تک انتظار کر رہی ہو تو میری جھگی میں آ کر لو، کیونکہ ایسے جنگل میں اکیلے بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جس جگہ تم بیٹھی ہو یہاں پر تو اکثر جنگلی جانور اپنی خوراک لینے آتے ہیں۔ اگر ان کی نظر رات کے اس پہر تم پر پڑی تو تمہیں اور ان بچوں کو نوچ کر کھا جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ فوراً اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس کی جھگی کی طرف گئی، جو کہ اس جگہ سے کچھ ہی فاصلے پہ تھی۔ مگر چلتے ہوئے میں اس بوڑھی عورت کی چال دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی، جو کہ ایک جوان لڑکی کی طرح تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ حالانکہ دکھنے میں تو وہ اتنی بوڑھی تھی کہ چہرے پر جھریاں آئی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اس جھگی میں لائی تو ایک پل کو میرے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے، کیونکہ یہاں اس جھگی میں کافی سارے بڑے بڑے پتیلے تھے جن کے نیچے آگ لگی ہوئی تھی۔ ان پتیلیوں میں کچھ سرخ رنگ کا مشروب تھا جو کہ گرم ہونے کی وجہ سے کھول رہا تھا۔ وہ عورت مجھے اس جھگی میں ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جانے لگی جس کے آگے ایک پرانا سا پردہ لگا ہوا تھا۔ مجھے یہاں کا ماحول دیکھ کر ہول اٹھنے لگے کیونکہ یہ سب مجھے بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ میں اب کافی دیر جھگی کے دروازے پر کھڑی رہی تو وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اندر لائی۔ میرا ہاتھ اس کی چٹانی گرفت میں ٹوٹنے لگا تھا۔ مجھ پر اس بوڑھی عورت کی گرفت دیکھ کر لرزہ طاری ہو گیا کیونکہ اب میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ ان بچوں کی جان کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ عورت تو مجھے کھینچ کر اس کمرے میں لے آئی تھی اور آگے سے وہ پردہ برابر کرتی چلی گئی تھی۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ بوڑھی عورت ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ نہ جانے اس کو کس بات پر اتنا طیش آیا ہوا تھا کہ وہ غصے سے کھول رہی تھی۔ میں وہیں پر بیٹھی کانپنے لگی تھی اور ایک تکیے سے ٹیک لگا کر اپنے بچوں کو ایک طرف بچھی چٹائی پر لٹا دیا اور خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ مگر جلد ہی میں نے شور شرابے کی آواز سے آنکھیں کھولی تو چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، کیونکہ میں اس وقت کسی عجیب سی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ارد گرد خوفناک سے آدمی گھوم رہے تھے۔ وہ اپنے منہ سے کچھ خوفناک آوازیں نکال رہے تھے جو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ میں نے آس پاس دیکھا تو میرے بچے کہیں پر بھی موجود نہ تھے۔ نہ جانے میں کیسے اس جھگی سے باہر آ گئی تھی۔ میری گھبراہٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا تھا کہ نہ جانے وہ دونوں بچے کہاں چلے گئے تھے۔ وہ جھگی تو کہیں دکھائی ہی نہ دے رہی تھی جہاں پر میں اپنے بچوں سمیت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے میرے بال کسی کی مٹھی میں آئے تھے جس سے میرے پورے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ چل بتا اب کہ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تو نے رات اس جنزادے کی ہٹ میں گزاری تھی؟ بول۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں سے اس وقت خون بہہ رہا تھا۔ میں اس کی خوفناک شکل دیکھ کر کانپ اٹھی تھی کیونکہ وہ عورت بالکل اس خواب میں آئی چڑیل کی طرح لگی تھی۔ اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر مجھے اپنی جھگی میں لائی تھی تاکہ مجھے اس پر اسرار جگہ پر قید کر سکے۔ میں اس رات اس درویش کو عمل کرتے دیکھ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ وہ کوئی پر اسرار مخلوق تھا، مگر وہ ایک جنزاد تھا۔ یہ سن کر تو جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مگر آخر یہ عورت میرے اس ہٹ میں رکنے پر اتنی بھڑک کیوں رہی تھی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کو ڈرتے ہوئے سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیسے میں اتفاقاً اس ہٹ تک آ گئی تھی۔ تو اس نے جلدی سے میرے بال چھوڑے اور کہنے لگی کہ جلدی سے اس آئینے میں دیکھ کر اس جنزاد کو میرے علاقے میں بلاؤ، ورنہ آج تجھے یہ کھولتا ہوا خون پینا پڑے گا۔ میں اس چڑیل عورت کی دھمکی سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی، جو کہ میرے سامنے ایک شیشہ پکڑے کھڑی تھی، جبکہ اس کا ایک شیطانی چیلا میرے آگے کھولتے ہوئے خون سے بھرا پیالہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر وہ مجھے سختی سے دبوچ کر کھڑی رہی۔ میں اس کی پکڑ میں ہل بھی نہ سکتی تھی کیونکہ وہ شیطانی چیلا وہ پیالہ میرے چہرے کے قریب لے آیا تھا۔ میں نے اس چڑیل سے کہا
کہ آخر تم کیوں میرے اس ہٹ میں رہنے سے اتنی بھڑک رہی ہو اور اس جنزادے سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ تو وہ ایک مکروہ کہہ کے لگا کر ہنسنے لگی کہ اس رات اگر تو اس ہٹ میں نہ سوتی تو میں نے اپنے جادو سے اس ہٹ کو جلا کر بھسم کر دینا تھا اور پھر وہ جنزادہ خود بخود ختم ہو جاتا، کیونکہ اسی ہٹ میں اس کی ساری طاقتیں ہیں، مگر تو نے وہاں رات رک کر اس جنزاد کی مدد کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ پوری رات عمل کرتا رہا اور میرا جادوئی طوفان ختم ہو گیا۔ اب تجھے اس جنزاد کو یہاں بلانا ہوگا تاکہ میں اس کو ادھر قید کر کے مار سکوں، بلکہ اسی طرح جیسے اس نے میرے خاندان کو مارا تھا۔ میں اپنے سامنے کھڑی ڈائن کو دیکھتی خوف سے زرد پڑنے لگی تھی۔ میں کسی صورت اس جنزاد کو اس چڑیل کے جنگل میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی جس نے مجھے اس طوفانی رات میں اپنے ہٹ میں پناہ دی تھی۔ میں ویسے تو کھڑی رہی، لیکن اس چیلے نے میرے منہ سے وہ پیالہ لگایا، مگر اچانک سے فضا میں ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ چڑیل اور اس کے بھیانک چیلے دور جا گرے تھے۔ اس تیز دھماکے کی آواز سے میرے کان کے پردے پھٹنے لگے تھے۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو سامنے وہی جنزاد کھڑا تھا جس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور کچھ منتر پڑھتا ہوا اس چڑیل کے اوپر پھونکنے لگا، جس کے اثر سے وہ چڑیل جل کر راکھ ہونے لگی تھی اور وہ سب بھیانک چیلے بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس جنزاد نے چڑیل کو مار کر مجھے کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف جھیلنی پڑی، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں جو عمل اتنے عرصے سے کر رہا تھا، رات وہ آپ کی مدد سے مکمل ہو گیا، کیونکہ اگر آپ اس ہٹ میں رات نہ رکتی تو وہ چڑیل اس ہٹ کو اپنے جادوئی طوفان سے اڑا دیتی۔ میں وہاں سے اس جنزاد کے ساتھ اپنے بہن بھائی کے پاس پہنچ آئی جو بالکل ٹھیک اسی جھگی میں بیٹھے تھے اور مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ گئے۔ میں وہاں سے جانے لگی تھی کہ اس جنزادے نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ ساری عمر ایسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے میرے ساتھ کسی پرسکون جگہ پر رہنا پسند کریں گی؟ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گا۔ میں اس جنزاد کی نیک نیتی سے پہلے ہی واقف تھی، اس لیے اس جنزاد سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔